أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ سوال پوچھا جانے والا کمنٹ سیکشن ہو، پرسنل میسیجز ہوں، گروپس ہوں، کبھی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، ایک ہی سوال۔ کئی سال سے درود پڑھ رہے ہیں مگر مسائل حل نہیں ہو رہے، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ آپ کو شارٹ کٹ بتا رہی ہوں جو لوگ کہتے ہیں، ورنہ ایک طویل فہرست ہے جب وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ نے سمجھا ہی نہیں درود کو۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ درود پڑھیں گے، کثرت کریں گے اور آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں، جو آپ چاہتے ہیں کبھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ میں صبح شام محنت بھی ہم کر رہے ہیں، درود کی کثرت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی نہیں مل رہی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہماری اس جگہ شادی نہیں ہو رہی جہاں ہم چاہتے ہیں، یا ہماری اس ٹائم پہ شادی نہیں ہو رہی جس ٹائم پہ اوروں کی ہو رہی، میری کیوں نہیں ہو رہی، اور اس ٹائم پہ ہو جانی چاہیے، یا اس ٹائم پہ ہمیں اولاد کیوں نہیں مل رہی جہاں پہ سب کو مل رہی ہے، یا یہ والا ابھی تو میری شادی ہوئی مجھے فوراً اولاد مل جائے۔ میں نے اتنے سال محنت کی، میں انجینئر بننا چاہتا تھا یا چاہتی تھی، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا چاہتی تھی، میں نے اتنے سال محنت کی، لیکن سب کچھ کر لیا، لیکن اب مجھے جاب نہیں لگ رہی۔ میں صبح سے لے کر رات تک درود بھی پڑھتی ہوں اور اپنے اذکار بھی کرتی ہوں، اور یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، لیکن باجی کام نہیں ہو رہا۔ کہاں لکھا ہے کہ آپ درود پڑھیں گے تو جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے، جو حقیقت ہے، جو 100% یقینی ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے۔ آپ اپنے تمام تر فرما برداریوں کے ساتھ جو آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہیں، ان کے ساتھ آپ درود کی کثرت کریں گے تو آپ سے گناہ جھڑیں گے، آپ پہ رحمتیں ہوں گی۔ تو پھر یہ ہوگا، اور سب سے بڑی رحمت آپ پہ یہ ہوگی درود کی کثرت سے، جو اللہ چاہے گا وہ آپ چاہیں گے، جو اللہ دے گا آپ آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہوئے بڑھیں گے اور شکر کریں گے، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ پھر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی میری دعا نہیں، جو آپ کا فیصلہ ہے وہی میرے حق میں بہترین ہے، اس لیے میں جو دیکھوں، میں جو چاہوں، میں جو مانگوں وہ ہو جو آپ نے میرے لیے فیصلہ کر رکھا ہے، جو آپ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے، جو آپ نے میری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ درود کی کثرت آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ درود پڑھتے جائیں اور ایک نامحرم کے تصور میں بیٹھے رہیں اور آپ کہیں کہ بس اس سے میری شادی ہو جائے گی درود پڑھنے سے۔ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اور کھانا بناتے ہوئے، آفس میں کام کرتے ہوئے، فلانے سے بات کرتے ہوئے درود پڑھ رہے ہوتے تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے کہا ہے کہ درود السلام کی کثرت کرو، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خوب درود السلام، خوب درود السلام۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، کس قدر بڑی بات ہے، کس قدر بڑا انعام ہے۔ ایک ایسا عمل جس میں اللہ نے خود کر رہا ہے اور اس کے خود کے فرشتے جو پاک ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو شامل کیا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی کس پہ ایمان لے کر آئے؟ اللہ اور رسول پر۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہوئے، ان کی شریعت کو تمام مانتے ہوئے،
ایسا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں کریں گے تو پھر چاہے جو کچھ کریں نہیں کامیاب ہوں گے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے تو ہو جائیں، پھر درود پڑھیں، پھر بھی نہیں کامیاب ہوں گے۔ آپ سارا دن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور درود پڑھیں، کروڑوں میں تو پڑھ لیں دن میں محفل بنا کے، لیکن آپ کی زندگی نافرمانی سے بھری ہوئی ہو تو پھر آپ یہ چاہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے درود پڑھتے ہوئے، تو میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ یہ آپ کی کم عقلی ہے یا کم فہمی ہے، کہہ لے چلیں، اس لفظ کو یوں کہہ لیتے۔ آپ نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے اپنے یوم الست کے عہد کو یاد کیا ہی نہیں۔ آپ اللہ سے وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں، آپ کی سب کی روح ہیں کہ ہم زمین پہ جا کے صرف آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کے احکام مانیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے۔ اللہ کا حکم ہی ہے نا کہ نبی کو آخری مان کے، ان کو میرا محبوب مان کے جو وہ لائے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے منع ہو جاؤ۔ صبح سے لے کے شام تک یا رات تک، جاگنے سے لے کے سوتے وقت تک کی زندگی دیکھ لیں، آپ کی زندگیوں میں کیا ہے۔ آپ اس دنیا میں ویسے نہیں آئے ہوئے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہی پیدا کر دیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ مقصد کو تو سمجھے نا۔ آپ اس دنیا میں آپ پیدا ہوئے ہیں ایک خوبصورت موت حاصل کرنے کے لیے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں ایک خوبصورت آخرت کمانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا آپ کے لیے جو ہے مطلوب نہ ہو، آپ کا مطلوب، آپ کی طلب، آپ کی حاجت، آپ کی دعائیں آخرت پہ پہنچ جائیں۔ اور یہ دنیا ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں مست ہو کر اپنی زندگی گزاریں، نافرمانیوں میں گزاریں اور ایک اچھی آخرت کما لیں۔ کیونکہ میں جب لوگوں کو بات کرتی ہوں نا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے، مقصد کو جانیں، اور یہ آخرت میں دیکھی جائے گی، نہیں، بہت بڑی لا علمی، بہت بڑی غفلت کہ آخرت میں دیکھی جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی دیدہ دلیری ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ پر؟ آخرت میں دیکھی نہیں جائے گی، دیکھا جائے گا، آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ کس لیے بھیجا تھا۔ آپ کو وہ وعدہ سنوایا جائے گا یوم الست کا کہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے، پھر آپ کی زندگی کی ایک فلم چلے گی آپ کے آگے۔ اس موقع پر، یہاں پر، کہاں پر تم نے میری نافرمانی نہیں کی، اب کس منہ سے جنت کے طلبگار بنتے ہو۔ دیکھیے، اس بات کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس بات کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ آپ صرف دنیا کو اسی طرح گزار لیں اپنی مرضی سے اور کہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، تو اس سے بڑی لاپرواہی اور غفلت نہیں۔ آپ نیک کام کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو بچاتے جائیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے غضب سے ڈریں کہ نہیں، غضب کو اتنا طاری کر لیں کہ بس آپ کو یہی لگے کہ میں جہنمی ہوں، میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بھی بیلنس نہیں ہے۔ اس چیز کو بیلنس رکھیں، کوشش کریں اللہ کے احکام ماننے کی بھرپور کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن ساتھ میں یہ خوف ڈر آپ کے اندر ہو کہ کہیں میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کو بیلنس رکھنا ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ، لاپرواہی پہ لاپرواہی، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس کے غفور رحیمی کا سب سے بڑا ثبوت تو آپ خود ہیں۔ صبح سے رات تک آپ نافرمانی کی زندگی گزارتے، کبھی اس نے آپ کے سے آکسیجن روکی ہے؟ کبھی پانی روکا ہے؟ کبھی آپ کو بے لباس، بے خوراک رکھا ہوا ہے؟ ہٹے کٹے کھاتے پیتے ہیں ہم سب، اتنی دیدہ دلیری سے اس زمین پہ ہم جی رہے ہیں نافرمانی کی زندگی۔ اس سے بڑا غفور رحیم اور کون ہے جو اتنی نافرمانی کے باوجود آپ کو دے رہا ہے؟
ورنہ ایسا ہوتا نا کہ یہاں نافرمانی کی، وہاں آپ سے آکسیجن روک لی گئی، کھانا روک لیا گیا، یا جو بھی سہولیات روک لی گئی، میں دیکھتی کہ کون ہے جو نافرمانی کرتا ہے، نہیں، لیکن اللہ نے بتانا ہے نا، اللہ نے تو بتانا ہے نا۔ دو وجہ تھی کہ آج مجھے اس ٹاپک پہ بولنا پڑا۔ ایک تو یہی کہ لوگوں کے مائنڈس ہوتے ہیں کہ ہم بہت درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کی حاجتیں کا آپ ہیں کون؟ یہاں پہ وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ ہاں، اللہ کی چاہت اپنا لیں تو پھر آپ کی بھی وہی چاہت ہوگی جو اللہ کی چاہت ہے۔ آپ درود اس مقصد سے پڑھیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اپنی نیتیں کیوں نہیں چینج کرتے؟ آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، میں یہ کیوں کہتی ہوں کہ یہ دو نیتیں کیا کریں درود پڑھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ ایک حکم کی پورا کرنے کی وہ توفیق دے رہا ہے۔ کتنے احکام ہیں دن کے جو ہم توڑتے ہیں، لیکن چلے مسلسل تسلسل سے کثرت سے جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک مسلسل حکم پورا ہو رہا تھا نا۔ اللہ نے کہا نا کہ پڑھو درود و سلام بھیجو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ کوئی مائی کا لال نہیں ادا کر سکتا۔ چلے اس ایک ادنا سی کوشش تو ہے، کہیں گرتے پڑتے سنتوں پہ عمل کر لینا، اس سیرت پڑھ لیں، آپ کو پڑھ لینا۔ میں تو یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا دن کتاب لے کے یا کسی کا بیان لے کے سنتے رہیں، تو آپ کو کہتی کم از کم 1 گھنٹہ تو نکالیں نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی سیرت کو، ان کے انوارات کو سمجھنے کے لیے، تاکہ وہ فیض تب ملتا ہے۔ جن کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، یا درود یا جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا، ان کو جاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ ان کو جانیں، آپ ان کو جان لیں تو بس کام پورا ہو گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا میں ایک اچھی آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ یہ اپنے دل میں بٹھا لیں گے، جب آپ یہ سوچ رکھ لیں گے، تو یہ درود کا فیض ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا، کیونکہ پھر درود آپ اپنے لیے نہیں پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ درود آپ خود کے لیے کسی چیز کے لیے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، ملے گا، درود ہے ہی ایسی برکت والی، لیکن آپ کا مطلوب کیا ہے اس کو چینج کریں، آپ کا مقصود کیا ہے اس کو چینج کریں۔ اللہ اور رسول اللہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال ایسا ہونا چاہیے کہ باجی میں اتنا درود پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے وہ چاشنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نہیں مل رہی، قرب کی نہیں مل رہی، میں کہاں پہ غلط ہوں؟ مجھے بتائیں، یہ سوال کب آئے گا؟ یہ سوال آئے گا، سمجھے آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، آپ کی طلب پوری ہو گئی، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، آپ کی ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ یہی زندگی کا حاصل ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ ویڈیو ایک اس وجہ سے بنائی کہ آپ اس دنیا میں ٹیسٹ ہونے کے لیے آئے ہیں، چاہے جو کچھ کر لیں۔ بظاہر آپ کو اس دنیا کی رنگینیاں اور میں گم لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کا معاملہ؟ ذرا میری بھانجی نے خواب دیکھا، مجھے سنایا، اور اس کو سمجھاتے ہوئے میرے دل میں ایک دم سے بات آئی، کیونکہ ایسی قدرتی بات ہوئی، کچھ ایسے ہی کویسچن آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی، اور پھر اس نے یہ خواب سنایا تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے رات کو خالہ خواب دیکھا کہ 2 لائنز ہیں، لائنز، پاتھ، رستے، جیسے لائن ہے لیکن ہے رستے۔ بچی ہے، اس کو یہ ہے چھوٹی، یہ زیادہ اور پٹھان ہے، تو وہ اردو بھی جو ہے اس کی ذرا اردو کے علاوہ الفاظ بہت کمزور ہیں، تو بیچاری بات کرتے ہوئے 100 دفعہ اٹکتی ہوں مجھے بتاتے ہوئے، کیونکہ میں ذرا اس کو کہتی ہوں کیونکہ اب سیرت سنتی تو ہے، پڑھوانی شروع کر دی کہ پڑھو تاکہ تمہاری زبان بھی جاری ہو الفاظ پہ، اور تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو زیادہ سے زیادہ بولو، پڑھو، تو تمہارے الفاظ بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو کہتی ہے کہ 2 لائنز ہیں، وائٹ لائنز نہیں ہوتی اس طرح، وائٹ لائن جیسے لگی ہوتی ہے روڈ کے درمیان میں، اس طرح کی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ میں 2 لائنز ہوتی ہیں ڈیوائڈ کرنے کی، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، تو کہتی وہ 2 لائنز ہیں۔ کہتی ایک لائن پہ، اس کو میری طرح اس کی بہت سی عادات ہیں میری بھانجی کی، اس کو گرینری بہت پسند ہے، اس کو نیچر بہت پسند ہے، اور مجھے بھی، چونکہ نیچر تو نیچر ہے نا، اللہ کی پیدا کی، مصنوعی پن تو اس میں ہے نہیں، تو اس کو یہ پھول، پھل، پودے، یہ پھلدار درخت اور یہ اونچے اونچے درخت
اور سبزہ، یہ ہم دونوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو، کسی تصویر میں ہو، سامنے ہو۔ الحمدللہ میرے سامنے تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت گرینری ہے۔ تو وہ لیکن کیونکہ یہ کراچی میں رہتی ہے تو اس کو ذرا کم نظر آتی ہے، تو اس لیے یہ ذرا اس کو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ تصور میں ایسی ہی جگہ رکھتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ خالہ وہ جو ایک رستہ ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، وہ ایسے سیدھا جاتا ہے تو بڑا خوبصورت، اس پہ ایسے گرینری بھی ہے، مطلب نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ پھول بھی کھل رہے ہیں، اور مطلب اس طرح جیسے بڑی اٹریکشن ہے اس میں۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک اینڈ پہ جاتی ہے جہاں پہ وہ ختم ہونے والا ہے، تو وہاں پہ بے انتہا کانٹے، اور اس قدر کانٹے ہیں کہ کہتی میں یہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں۔ اس قدر بڑے بڑے اور عجیب ہیں کہ جس سے گزرنا ممکن نہیں ہے، مطلب وہ رستہ بند ہو گیا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے اور اسی کانٹوں میں پھنس جانا ہے آپ نے۔ کہتی دوسرا رستہ ہے، میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو کہتی وہ شروع سے کانٹے ہی کانٹے، جاتے جاؤ جاتے جاؤ جاتے جاؤ، کہتے آپ کو چبھتے بھی ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جاتے جاؤ جاتے جاؤ، کہتی جاتے جاؤ، یہ اس طرح بچوں کی طرح باتیں کرتی، کہتی خالہ جاتے جاؤ جاتے جاؤ، تو ایک جیسے ہی مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے، پلیس آتی ہے، تو وہاں پہ کہتی اس قدر خوبصورت گلاب کے پھول اور قسم قسم کے، کہتی ایسی خوشبو، ایسی ٹھنڈی ہوا، کہتے ایسی پھول میں نے دیکھے ہی نہیں خالہ، وہاں پہ اتنے خوبصورت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک، وہاں پہ گرینری ہے، وہاں پہ درخت ہیں، وہاں پہ سبزہ ہے، وہاں پہ بہت خوبصورت منظر ہے، اور بس سکون مل گیا، خوشبو مجھے ابھی بھی فیل ہوتی ہے۔ کہتی یہ کیا ہے؟ وہ تو بچی ہے نا، تو اس کو تو میں نے سمجھایا، آپ کو تو بغیر کہیں ہی پتہ چل گیا ہوگا یہ دو رستے کون سے۔ ایک رستہ جو آپ کو گرینری والا نظر آتا ہے اور اس کا اینڈ کانٹوں والا ہے، ایک رستہ جس پہ چلنا ایسا ہے جیسے کانٹوں پہ چلنا، لیکن اس کا اینڈ بہت خوبصورت ہے، سکون والا، ٹھنڈک، میٹھا۔ ایک دنیا ہے جو بظاہر آپ جی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس عیش ہو رہے ہیں، اور آخرت میں دیکھی جائے گی، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہے آپ کے لیے، اور ایک ایسا رستہ ہے جس کے اوپر چلنا کانٹے کے اوپر چلنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کسی سنت کو پورا کرنا زیادہ مشکل ہوگا مقابل اس کے کہ کوئی اس کے ہاتھ پر، ہتھیلی پر ایک گرم انگارہ رکھ دے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آپ برداشت کر لیں گے، لیکن آپ سنت پر عمل، ایک سنت پر عمل کرنا آپ کے لیے بے انتہا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو دیکھ لیں کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا جو آخرت کی کوشش والوں کے لیے کانٹے دار ہے، لیکن اینڈ بہت اچھا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ایک کہ آپ کو اس دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، آپ اس دنیا میں رہ کے دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں۔ آپ بہت بڑے بڑے خواب اس دنیا کے لیے مت رکھیں، بہت بڑے خواب اپنی آخرت کے لیے رکھیں۔ آپ بہت بڑی کوششیں اس دنیا کے لیے نہ کریں، بچ کے رہیں۔ آپ بہت بڑے خواب، بہت بڑی کوششیں اپنی آخرت کے لیے کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب، آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے، پھر آپ کو درود کا فیض بھی ملے گا، پھر آپ کو سکون بھی ملے گا، پھر آپ اللہ سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تو آپ سے راضی ہے، نشانی یہی ہے نا کہ اللہ آپ سے راضی، کہ آپ اللہ سے راضی ہوں۔ تو اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ سے راضی رہنا ہے تو پھر تو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ نے فرمایا ہے، پھر تو وہی کرنے پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ دکھایا، انہی رستوں پہ چلنا پڑے گا۔ جو کانٹوں سے بھرے ہیں بچ بچ کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، چبھیں گے لیکن وہ تکلیف نہیں دیں گے آپ کو۔ اس دنیا میں آپ عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، اگر آپ اس دنیا میں منمانی کرنے کے لیے آئے ہوتے، اس دنیا کا مقصد اس دنیا کا حاصل کرنا ہوتا، اس کے عیش و آرام حاصل کرنا ہوتا، تو پھر آخرت کی کوشش کس نے کرنی تھی؟ یہ سب عیش و آرام آپ کو آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا بس اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے،
جس نے اس دنیا میں گم ہو کے صرف اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین آخرت، ایک بہترین موت کی تیاری کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں عطا کرے، ہمیں بس چلا لے اس راستے پہ، ہم نہیں چل پاتے یا رب تو ہمیں ان رستوں پہ چلا، اور تو ہی ہمیں کامیاب فرما ان رستوں پہ۔ آپ ہم سے راضی ہو میرے رب، اور آپ رب جلیل کے محبوب ہم سے راضی ہوں، تو اپنی زندگی کا مقصد جان لیں، پہچان لیں، ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، سب کچھ راحتوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر درود کی کثرت کر کے دیکھیں۔ اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں پھر درود آپ کہیں کہ پھر پڑھوں گا یا پڑھوں گی جب میں اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر لوں، نہیں، آپ درود کی کثرت کریں اور یہ کوشش کریں، آپ کو راحتیں ملنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھنڈی میٹھی آخرت اور دنیا نصیب فرمائے، اور میٹھی دنیا وہی ہوتی ہے جس میں آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائیں۔ اصل میں اللہ سے راضی ہونا، اس کے فیصلوں سے راضی ہونا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا میں راضی رکھے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔